دوستو، ازل سے یہ روایت ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو والدین کو ان کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ نہ صرف بیٹیوں کی بلکہ بیٹوں کے معاملے میں بھی ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے فرائض مکمل طور پر ادا کر سکیں۔ وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں جہاں پر بھی ہوں وہ خوش اور آباد رہیں، ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ بیٹیوں کے معاملے میں والدین رشتہ کرنے میں زیادہ گھبراتے ہیں اور بہت زیادہ جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ناز اور نخرے سے پالا ہے یا ان کا خیال رکھا ہے تو اگلے گھر میں بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی اس قابل بنائے کہ وہ اگلے گھر میں جا کر اپنے سلیقے سے اور اپنے طریقے سے دوسروں کا دل موہ لیں اور وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے جنت نظیر بنائیں۔ ایسے میں والدین بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یوں تو بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تو والدین اور تمام لوگ اس کو یہی دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کرے، اس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اس کے لیے بہترین ثابت ہو۔ دوستو، آج کل کے اس دور میں لوگوں کا خالص ہونا نہایت مشکل ہے۔ رشتے تو ہو جاتے ہیں لیکن شروع میں وہ رشتے نہایت اچھے لگتے ہیں، لیکن بعد میں جا کر ان کی اصلیت سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے والدین بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی پریشانی اس چیز کی رہتی ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے کی بندش ہے اور بہت کوشش کے باوجود بھی جو رشتہ آتا ہے وہ لوگ ٹکرا کر چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے یا اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ ایسے میں لڑکیاں بھی بہت زیادہ دکھ لے جاتی ہیں اور والدین بھی بہت زیادہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں اپنے ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اگر اس کو صدق دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو پورا کریں گے تو یقیناً ان کے لیے یہ بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اور اس کے بعد 319 مرتبہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 مسلسل 21 روز تک پڑھی جائے۔ دوبارہ سنیں کہ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 319 مرتبہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 مسلسل 21 روز تک پڑھنی ہے۔ دوستو، یہ خیال رہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی ہے اور اپنا دل پاک صاف رکھنا ہے۔ سچے دل اور اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو پورا کریں گے اور 21 روز تک مسلسل اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآنی دعائیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں سے پہلی دعا یہ ہے جو کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے خاص بندوں کی دعا فرمایا ہے اور یہ دعا ہر مرد و عورت کو زندگی بھر مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک دعا ہے اور اس کی وجہ سے شوہر، بیوی، بچے اور خاندان سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی دعائیں آ جاتی ہیں۔ تو جب بھی بیٹیاں اور بیٹے بڑے ہونے لگتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کو یہ دعا سکھا دیں۔ ایسا کرنے سے ان کو ہمیشہ کے لیے ہی یہ دعا یاد ہو جائے گی اور وہ ساری زندگی اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کے فوائد اور اس کے ثمرات ان کو ہمیشہ ملتے ہی رہیں گے، کیونکہ اس دعا میں ہر ایک کے لیے، چاہے وہ شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں یا پھر پورا خاندان ہو، سب کے لیے بہت زیادہ ثواب ہی ثواب ہے۔ تو دوستو، آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ قرآنی دعاؤں کو بھی اپنا ورد بنائیں اور سچے دل کے ساتھ اور سچی لگن اور من کے ساتھ اس وظیفے کو پورا کریں اور دعاؤں کو جاری رکھیں، تو یہ دور نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔